الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ تیسرے پارے کا آج خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی سارے رسول ہونے میں، نبی ہونے میں تو برابر ہیں، لیکن ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے بعض نبیوں سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے باتیں کی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بہت سارے معجزات دیے، اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ یہودی آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب کوئی خطرہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے اور وہ ان کی مدد فرماتے اور یہودیوں کے قتل سے ان کو بچا لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی نہ دوستیاں کام آئیں گی، یعنی قیامت کے دن دوستیاں کام نہیں آئیں گی اور وہاں پر خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی کہ بندہ کہے کہ اب میں کچھ پیسے دیتا ہوں اس کے بدلے مجھے نیکیاں مل جائیں، ایسا وہاں ہرگز نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ رات کو پڑھ کر جو سو جائے اور خیالات ہی میں اپنے سارے مکان کو دم کر دے تو اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نمازی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ موت دیتے ہی اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر مشہور آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس پہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا دین قبول کرانے میں زبردستی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا ہے تو پھر تو زبردستی عمل بھی کروایا جائے گا، پھر اسلام کے قوانین اس کو ماننے پڑیں گے۔ اب اسے اختیار نہیں ہے کہ تو اسلام کے قانون مان یا نہ مان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تھے تو نمرود نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی جا رہا تھا، اسے پکڑ کر قتل کروا دیا، اور جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اسے رہا کروا دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی زندگی موت کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹی عقل کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہاں وہ بے بس ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، او کالذی مر علی قریۃ، اس آیت میں کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو بستی کو دیکھا کہ اجڑی پڑی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ تو کرنا ہے، لیکن اللہ کیسے کرے گا کہ ہمیں کچھ جھلک اس کی دکھا دے تاکہ قوم جو ہے بات مان جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو پوچھا کہ کم لبثت، آپ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ تو اس وقت ظاہر ہے جب بندہ جیسے نیند سے اٹھتا ہے وہ تو کہتا ہے ابھی سویا تھا ابھی اٹھا دیا مجھے کسی نے، تو وہ 100 سال کی زندگی بھی یوں ہی معلوم ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال تک اس کیفیت میں رہے ہیں۔ اور ہماری قدرت دیکھنی ہے نا تو دیکھو آپ کا کھانا اور آپ کے پینے کا سامان بالکل صحیح سلامت ہے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ اور ادھر ہماری قدرت دیکھو کہ آپ کی سواری کے لیے جو گدھا ہے وہ مر چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔
پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ مجھے بھی دکھا دے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کہ آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اللہ بے شک ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ بعض چیزیں آنکھوں سے دیکھ کر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 قسم کے پرندے لے لو اور ان چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، جس طرح گھر میں پالتو پرندے ہوتے ہیں، اور ہر پرندے کی الگ ایک آواز ہوتی ہے اس کو بلانے کی۔ تو چاروں پرندے جب آپ کے ساتھ مانوس ہو گئے، اب اللہ نے فرمایا کہ ان چاروں کا قیمہ بنا دو۔ سب ذبح کر دیے، قیمہ بنا دیا، مکس کر دیا، پھر 4 الگ الگ جگہوں پر وہ رکھا، پھر فرمایا کہ اب ذرا آواز دو۔ تو اب جب ابراہیم علیہ السلام نے جس پرندے کو آواز دی، اس کا گوشت یوں آپس میں مل کر اور وہ پرندہ زندہ ہو کر چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اگلے رکوع میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو آدمی 1 روپیہ خرچ کرے گا ہم اسے 100 کے برابر ثواب دیں گے۔ پھر مثال دے کے سمجھایا جیسے 1 دانہ بیج کا آپ ڈالتے ہو زمین میں، اس سے پودا نکلتا ہے، 7 اس کے سٹے بنتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم جو ہے وہ 100 دانے یعنی 100 گنا ہم اس کو ثواب دیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے نام پہ خرچ کر کے اگر کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے یا کسی کو احسان جتلاؤ گے تو وہ تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح کافر کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، دکھلاوے کے لیے صدقہ دینے والے کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اسی طرح جو صدقہ دینے کے بعد احسان جتائے گا یا تکلیف پہنچائے گا تو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو مثال دی گئی تھی وہ 1 روپے پر 700 روپے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے۔ پھر مثال کے طور پہ جو سمجھایا تھا کہ 7 سٹے ہوں گے، ہر ایک میں 100 دانے ہوں گے، تو یہ 700 بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا کہ جو صدقہ دے کر صدقے کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کی بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمہیں ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے من طیبات، اچھا مال اللہ کے نام پہ دیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو گھٹیا چیز ہو ہمارے کسی کام کی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کہتے ہیں نہیں، اچھی اور عمدہ چیز جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دو، اور زمین سے جو چیز نکلے اس کا عشر بھی ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ تم پیسہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، لیکن اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہیں مالدار کرے گا۔ جو پیسہ اللہ کے نام پہ دو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں بہت سارا مال دے گا۔ جیسے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سودی مال کو اللہ برباد کرتا ہے اور جس مال سے صدقہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے ان کی فضیلتیں بیان ہوئیں، اور جو اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے بلکہ سودی لین دین کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے ان پر جنات نے قبضہ کر لیا ہو۔ جس کے اوپر جن آ جائیں وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، تو اسی طرح یہ بھی بے ہوشوں کی طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ٹکرانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سود حرام ہے تو یہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے، حالانکہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، تو دونوں کو حلال ہونا چاہیے۔ اس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اتنی بات سوچ لینا کافی ہے کہ ہمارے رب نے تجارت کو حلال کہا ہے اور سود کو حرام کہا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت میں اللہ نے بہت سارے احکام دیے ہیں اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔
ایک تو یہ فرمایا کہ جب کوئی ادھار لین دین کرو تم تو اسے لکھ لیا کرو اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ کل کو کوئی آپس میں پھڈا نہ پڑے، تحریر موجود ہوگی، پڑھ کر آپ فیصلہ کر لو کہ ہاں بھئی یہ باتیں لکھی ہوئی تھی۔ اور جب گواہ 2 مرد نہ ملتے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو۔ 2 عورتوں کو گواہ 1 کے برابر قرار دیا، یعنی آدھی آدھی گواہی ان کی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے گی، تو یہ بھولنا تو مرد بھی تو یاد کرا سکتا ہے، لیکن یہاں جو فرمایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی اپنی بولی ہوتی ہے، جس طرح مردوں کی اپنی زبان ہوتی ہے اس طرح عورتوں کی اپنی ہوتی ہے۔ عورت کو آپ تاریخیں یاد کرواؤ اسے نہیں یاد آتی، بلکہ جب آپ اس سے کوئی بات پوچھیں گے تو وہ جواب میں کہے گی وہ جو میرا منا تھا نا وہ ابھی 20 دن کا تھا، تب فلاں کی شادی ہوئی تھی۔ اس طرح کی باتیں ان کو یاد رہتی ہیں، اور پھر اس طرح کی باتیں عورت کو یاد کرائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گروی کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی نے، گروی کا اصل معنی ہوتا ہے ضمانت، کہ کسی سے آپ نے پیسے لیے، کوئی چیز آپ نے اس کے پاس بطور ضمانت رکھی ہے کہ بھئی اگر میں پیسے واپس نہیں کروں گا تو یہ چیز آپ کی ہے، آپ بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لینا، تو اس کو گروی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو گروی چل رہا ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ لوگ پیسے کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں، اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مثلا مکان لیا ہے یا دکان لی ہے، اس کا کرایہ خود کھاتے ہیں، تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل کردہ تمام احکام پر ایمان لائے، مومن بھی ایمان لائے۔ سب نے یوں کہا کہ ہم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائے، اور ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اور اے اللہ آپ ہی تو ہمیں معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے۔ تو پھر دعا بھی سکھائی گئی کہ اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو کہ اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہم بھول جائیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا، اور کوئی ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جو ہمارے بس میں نہ ہو۔ تو اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، بلکہ انسانی مزاج اور فطرت کے مطابق اللہ نے احکام دیے ہیں۔ سورہ آل عمران کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ تو زمین کی نہ آسمان کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بناتا ہے، تمہاری صورتیں اللہ بناتا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ کسی انسان کی صورت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے رنگ پر، نہ اس کے قد کاٹ پر، کیونکہ وہ خود نہیں بنا سکتا، یہ ساری چیزیں بنانے والا اللہ ہے۔ تو جب ہم کسی کی شکل و صورت پر اعتراض کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو اس پر تنقید نہ کریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ ٹھیک ہے آپ کو شکل اچھی نہیں لگی تو آپ نے کوئی بہانہ کر کے کہہ دیا کہ بھی ہمیں پسند نہیں آیا یا جوڑ نہیں مل رہا، کوئی بھی بات ہے، لیکن جو لوگ آ کر مذاق اڑاتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا اور سکھائی ہے کہ یوں دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، ایمان دیا، اب اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ایمان پر قائم رہنا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ توفیق عطا نہ فرمائے۔ تو گویا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے توفیق مانگا کرو کہ اللہ ہم ہدایت پر قائم اور دائم رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، غزوہ بدر کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلی اسلامی جنگ جو غزوہ بدر ہوئی اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، دونوں کا آپس میں مقابلہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کو فتح عطا فرمائی۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، دنیا میں ہر انسان کی پسند الگ الگ ہے، بعض کو عورتیں پسند، بعض کو بیٹے پسند، بعض کو سونا چاندی پسند، وہ اس کو ڈھیر جمع کرتے رہتے ہیں، بعض کو گھوڑے پسند ہوتے ہیں، بعض کو مویشی یعنی بھینسیں، گائے وغیرہ، بکریاں وغیرہ یہ پسند ہوتی ہیں،
اور بعض کو کھیت پسند ہوتے ہیں کہ میں زمیندار کہلاؤں کہ اتنے ایکڑ کا میں مالک ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں، آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ آخرت کے لحاظ سے کون سی چیزیں اچھی ہیں۔ فرمایا جو متقی ہوں گے اللہ انہیں جنت دے گا، وہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ بیویاں بھی دے گا، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے کہ اے جنتیوں میں تم سے راضی ہوں، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ کچھ یہودی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ وہ 2-3 یہودی تھے، عالم تھے، وہ آئے مدینہ منورہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگے کہ ایک سوال کر لیتے ہیں، اگر اس کا جواب ٹھیک دیا تو کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو سوال یہ کیا کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس پہ اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور علماء بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ولیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ کافر یوں کہتے ہیں، یعنی یہودی خاص طور پر، کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو الا ایام معدودات، چند دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق، کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ بھوک کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے کہ بھوک بہت لگ رہی۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ ہم کھدائی کر رہے ہیں، وہاں چٹان آ گئی ہے، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کدال مارا، چنگاریاں نکلیں، آپ نے فرمایا ان چنگاریوں کی روشنی میں مجھے دکھایا گیا کہ شام فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا۔ تو اب اس پر بعض منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور دعوے دیکھو کیسے کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں فتح ہو گئیں۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے اللہم مالک الملک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے، اور اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی کبھی دن بڑا کر دیتے ہیں، کبھی راتیں بڑی کر دیتے ہیں، کبھی مردہ میں سے زندہ نکالتے ہیں، کبھی زندہ میں سے مردہ کو نکالتے ہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اس دعوے پر دلیل یہ دو کہ تم میرا اتباع کرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ جب میری سنت پر عمل کرو گے تو پھر مانا جائے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ بلکہ الفاظ میں بڑا عجیب اللہ نے یہ فرمایا کہ یحببکم اللہ، کہ ابھی تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن جب تم میرے محبوب کی سنتوں پر چلو گے تو پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کے شوہر کا نام عمران تھا، مسجد اقصیٰ کے وہ امام تھے، اور جب آپ حمل سے تھی تو آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ نے منت مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اسے دین کے لیے وقف کروں گی، کہ باپ کی طرح وہ بھی مسجد اقصیٰ کا امام بنے۔ لیکن جب وقت آیا تو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور اس کا نام حضرت مریم رکھا گیا۔ تو اس وقت والدہ نے کہا کہ میں تو سوچ رہی تھی بیٹا ہوگا اور میں اسے دین کے لیے وقف کروں گی، یہ تو بیٹی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی بیٹی ہے کہ بیٹے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میں نے آپ کو جو بیٹی دی ہے بڑی شان والی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پرورش کے لیے ان کے خالو
حضرت زکریا علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تو وہ ان کی پرورش کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ جب کبھی باہر جانا ہوتا تو حجرے کو تالا لگا کے جاتے تاکہ بچی ہے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن جب واپس آتے تو حیران ہو جاتے کہ بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آئے کہاں سے؟ آپ نے پھر پوچھا بھی کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس وقت پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسمی اولاد دے سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نہیں تھی، پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، اور حضرت مریم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے۔ تو حضرت مریم بڑی حیران ہوئی کہ میری تو شادی نہیں ہوئی اور کوئی مرد میرے قریب نہیں آیا، نہ کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا جب ہم دینے پہ آتے ہیں تو ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ بغیر شوہر کے بھی اولاد دے دیتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوبیاں تھیں اللہ نے ان خوبیوں کو بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بڑھاپے میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ آپ کو جوانی میں آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، تو اب جب آپ جوانی ہی میں واپس آئیں گے تو پھر تقریباً 45 سال آپ دنیا میں رہیں گے اور آپ پر بڑھاپا بھی آئے گا۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ وفات پا چکے ہیں، تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہو گیا، اور جو قرآن کا منکر ہو جائے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں جو آخری وقت تھا کہ جب اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھانا تھا اس کا ذکر بھی فرمایا کہ بعض فوجی تھے، یہودی تھے، انہوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی۔ آپ نے اپنے حواریوں سے کہا بھی کوئی ہے جو آج قربانی دے؟ تو حواریوں نے پوچھا جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم میرے گھر سے باہر نکلو گے، اللہ تمہارا چہرہ میرے چہرے جیسا کر دے گا اور وہ لوگ تمہیں عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیں گے، مجھے اللہ آسمانوں پہ زندہ اٹھا لے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور یہودیوں ہی کا ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں ہی کا ایک آدمی تھا جو اندر آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن جب باہر نکلا تو اللہ نے اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا، یہودیوں نے پکڑ کے اسے قتل کر دیا۔ اب بعد میں کہنے لگے کہ جی ہمارا فوجی کدھر گیا؟ اگر گھر میں کوئی نہیں تھا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے تو ہمارا فوجی کہا گیا، اور اگر یہ ہمارا فوجی تھا جسے قتل کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں آج تک بن پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کو بھی اور ان کے صفات کو بھی، ان کے معجزات کو بھی یہاں بیان فرمایا۔ اور یہاں پر ایک آیت ہے جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے کہ عیسائی آئے تھے، بحث مباحثہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ثابت کرنا چاہتے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن آپ نے دلائل سے ثابت کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ پھر ان کو دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کہا جی نہیں ہوتے۔ فرمایا پھر ہماری حکومت تسلیم کر کے ہمیں ٹیکس دو تاکہ ہم تمہاری حفاظت کریں، انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ پھر تیسرا تھا کہ چلو تم پھر مقابلے پہ آ جاؤ، انہوں نے کہا جی ہمیں وقت دیں، ہم مشورہ کرتے ہیں۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے تو کہنے لگے ہیں تو نبی ہیں یہ، ان کے مقابلے پہ نہ جانا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، اپنے داماد حضرت علی، اپنے دونوں نواسے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم کو لے کر وہاں میدان میں حاضر ہو گئے اور مباہلہ کیا۔ مباہلہ اسے کہتے ہیں کہ دونوں فریق بد دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ، لیکن وہ ڈر گئے تھے، مباہلہ کے لیے وہ نہیں آئے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے صلح کا طریقہ بھی سکھایا کہ جب کسی گروپ سے صلح کرنی ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کون سی چیز دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان عیسائیوں سے کہو آؤ ہم صلح کر لیتے ہیں کہ تم بھی اللہ کی توحید کے قائل ہو، ہم بھی اللہ کی توحید کے قائل ہیں،
اس پہ ہم آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس پر بھی صلح نہ کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، جیسے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے ہمارے، مکہ کے مشرک کہتے ہمارے، مسلمان کہتے ہمارے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم جو ہیں وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے خلیل ہیں، اور ان کے قریب وہ ہیں جو ان پر ایمان لائے، اور پھر ان کے قریب ہمارے محبوب نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک چال کا ذکر فرمایا کہ وہ یہودی بعض لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم دن کے شروع میں کلمہ پڑھ لینا، مسلمان ہو جانا اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا، اور شام کو واپس آتے ہوئے پھر کلمہ کفر کہہ دینا، اور وہ پوچھیں گے تو انہیں کہنا کہ سارا دن تمہارے ساتھ رہے ہیں لیکن تمہارے مذہب میں ہمیں کوئی خوبی نظر نہیں آئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہو سکتا ہے تمہاری باتوں میں آ کر وہ بھی کافر ہو جائیں۔ یہ ایک چال انہوں نے چلی تھی۔ پھر اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بعض اتنے گھٹیا ہوتے ہیں کہ ایک دینار بھی ان کے پاس امانت رکھو تو اس کو بھی ہضم کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ یہ گھٹیا سوچ کے لوگ، اور انہی میں بعض بڑی اچھی سوچ کے لوگ بھی ہیں کہ ڈھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھ دو گے تو جب مانگو گے تو وہ امانت واپس کر دیں گے، اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ پھر ان یہودیوں کی ایک رسم اور کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کتاب پڑھتے پڑھتے زبان سے سٹائل ایسا بنائیں گے کہ سننے والا سمجھے گا کتاب میں سے پڑھ رہا ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہے یہ کتاب میں اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ نہ کتاب میں ہوگا نہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اپنے پاس سے یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں سے جو وعدہ لیا تھا اس وعدے کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، کہ میں تم سب کو نبی بناؤں گا، کتاب بھی دوں گا، لیکن آخر میں میرے محبوب رسول آئیں گے تو تم سب نے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس پر تمام انبیاء علیہم السلام نے اقرار کیا، وعدہ کر لیا کہ اے اللہ ہم آپ کے محبوب رسول کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اب قابل قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے گا تو وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب قیامت تک ایک ہی مذہب سچا ہے، وہ ہے مذہب اسلام۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان کہلائے گا، جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جائیں گے تو ان کے لیے سزا یہ ہوگی، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ ہاں اگر یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی مسلمانوں ہی میں شمار فرمائیں گے۔ تیسرے پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کفر پہ مرے، کافر تھے، موت بھی کفر پہ آئی، وہ قیامت کے دن یہ چاہیں گے کہ ساری زمین سونے سے بھر کر اللہ کو دے دیں کہ اللہ یہ بطور فدیہ لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ موت سے پہلے پہلے اگر کوئی کلمہ پڑھے تو قابل قبول ہے، موت سے پہلے پہلے کوئی توبہ کرے تو قابل قبول ہے، مرنے کے بعد یا مرتے وقت اب کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، یا قیامت کے دن کہے کہ میں